بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا اللہ، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین۔ جب واسطے اور راستے اللہ سے جڑ جائیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے عادی ہو جاؤ۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی اندھا، گونگا اور بہرا بننا پڑتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ ایک مقصد کا حصول جس کا آپ نے طویل عرصے سے پابند عہد کیا ہوا ہے، زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں سے ایک ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہر وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ سخت محنت کرتے ہیں اور کبھی دستبردار نہیں ہوتے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔
ایک حقیقی عزم کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، یا تو آپ اسے پورا کرتے ہیں یا آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بڑی تبدیلیاں جلدی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کے ساتھ ہی مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں کے پابند رہیں، لیکن اپنے نقطۂ نظر میں لچکدار رہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے عادی ہو جاؤ۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بناؤ۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ تنگ جگہ سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ ایجاد کریں۔ وقت کے ضیاع کا ایک اہم ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہے جن کا علم اور سمجھ بہت کم اور اعتماد بہت زیادہ ہو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے خوبصورت، قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، مگر اتنا مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے،
وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ عورت کے آنسو اس تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا پکا لے بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بات صرف 1.5 گز کے حجاب اور 4 گز کے عبایا کے اس ٹکڑے کی نہیں، بات تو اس محبت کی ہے جو تمہارے رب کو تم سے ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کرنے کا حکم انہیں بھی تھا۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اسے کون دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کر دیں پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود اندازہ فرمائیں کس کس کی گندی سوچوں کی محور بنتی ہیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اولاد کا باپ بھی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر
پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ افسوس، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں موبائل کا کھو جانا فجر کے کھو جانے سے زیادہ پریشان کن ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ہم کتنے نادان ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں کے ساتھ بات چیت کر لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورتی سے گزرتا ہے۔ کڑوا سچ، ہم سب فیس بک کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف اتنا ہی پہچانا مجھے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جاؤ، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اے زندگی، بہت غور کیا ہے میں نے تجھ پر، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ حوصلے زندگی کے دیکھتے ہیں، چلے کچھ دیر جی کے دیکھتے ہیں۔ نیند پچھلی صدی سے زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔
اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ خدا سے یہ مت کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، بلکہ طوفان سے کہو میرا خدا بہت بڑا ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ ہر موبائل میں کچھ ایسے نمبر ہوتے ہیں جو نہ ڈائل ہوتے ہیں نہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کر دیا، کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیری نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کامیاب اپنے لیے نہ صحیح، ان کے لیے کامیاب بنو جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت غرور تھا چھت کو اونچا ہونے پر، جب ایک منزل اور بنی تب وہی چھت فرش بن گئی۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ منزلیں ہمیشہ ان کو ہی ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا
تم سے واسطہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھ لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کو اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورت ملک۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔